بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے اہمیت کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ان بہن بھائیوں سے پوچھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی جگہ پر جا رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو تھپڑ مار رہی تھی، تو ساتھ میں ایک دوسری عورت بیٹھی، وہ ایسے اچانک طیش میں آ گئی کہ اس نے اس کی ماں سے اس کا بچہ چھین کر اسے ایسا لپٹا کہ وہ حیران ہو گئی۔ میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو بعد میں اس سے پوچھا، اس نے اس عورت کو برا بھلا کہا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کو اتنی بے دردی سے مارا ہے۔ تو باقی دوسری بندوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ نے اس بچے کو اس کی ماں سے کیوں چھین لیا ہے اور کیوں اپنے گلے لگا لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے، لیکن اس کی اولاد ہے، اولاد کی اس کو قدر نہیں ہے اور اتنی بے دردی سے اپنے بچے کو وہ مار رہی ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو اس عورت کے ماشاءاللہ 6 بچے تھے، 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، حقیقت یہی ہے کہ اولاد کی اہمیت کا پتہ اس کو ہی ہوتا ہے جن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم تمام بہن بھائی مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اس بابرکت مہینے کے صدقے ان تمام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، پچھلے سال ایک بہن کو یہ وظیفہ میں نے دیا تھا، الحمدللہ اس کا ماشاءاللہ ابھی ایک بیٹا ہے۔ تو اس بہن نے ہمیں میسج کیا کہ میری ٹیوبز بند تھیں، جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے علاج کروا کر تھک گئی۔ جتنی میری حیثیت تھی، جتنی میری اوقات تھی، اس حساب سے میں نے بہت ہی جگہ سے علاج کروایا، ہر طرف سے نا امید ہو چکی تھی۔ تو پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں ہماری ویڈیو میں کمنٹ کیا کہ میری ٹیوبز بند ہیں، کوئی عمل بتائیں، دعا بھی کریں۔ تو ہم نے اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کی کہ آئیں ہم سب مل کر اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ سب بہن بھائیوں نے دل سے آمین کیا۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گود بھر دی۔ تو جو عمل میں نے ان کو بتایا تھا وہ پھر انہوں نے ہمیں میسج کیا کہ میں نے یہ عمل اس طریقے سے کیا ہے، الحمدللہ بند ٹیوبز کھل گئیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جو وظیفہ اس نے کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے یقین، توجہ اور دھیان سے عمل کیا، اور اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری تمام رپورٹس بھی بالکل اوکے ہو گئیں اور میں حمل سے بھی ہو گئی، اور الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور محترم سامعین کرام، اس عمل کی اجازت بالکل ہی عام ہے، لیکن یہ ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کومنٹ میں آمین لکھ دیں، کیا پتہ کس کا آمین کہنا ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ تو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز فجر کے بعد یعنی کہ سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ اب رمضان المبارک میں بھی ہماری بہن نے یہ وظیفہ کیا تھا، آپ رمضان المبارک کے بعد بھی کر سکتی ہیں، جب بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن ہماری بہن کہتی ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں یہ عمل کیا تھا، سحری کی تھی، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی تھی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس وظیفہ کو کیا تھا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول اور آخر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور 1 مرتبہ سورہ رعد پڑھی، اور 1 مرتبہ سورہ حدید پڑھی، اور
پانی پر دم کر کے وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ سحری میں بھی وہی پانی پیتی اور افطاری میں بھی وہی پانی پیتی، اور رات کو بھی جب مجھے پیاس لگتی تو پھر بھی وہی پانی پیتی، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنے مسئلہ کے حوالے سے دعا مانگتی تھی، اور پانی ہمیشہ وہی استعمال کرتی رہی۔ میں نے تقریباً 15-20 دن اس عمل کو کیا تھا رمضان المبارک کے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک میں روزے بھی میں نے رکھے تھے، رمضان المبارک کے بعد جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ تمام میری رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی میں نے پابندی کی تھی، اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھا تھا، کامل یقین کے ساتھ پڑھا تھا، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ اب میں ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بھی اس عمل کو توجہ، یقین اور دھیان کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی پریشانی دور فرمائے گا۔ تو ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔